اور وہ 155 روپے 56 پیسے سے بڑھ کے 181 روپے 94 پیسے ہو جائے گی، لیکن کیروسین کو 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھایا گیا جی 155 روپے 56 پیسے کیروسین پہ سے قیمت ہم نے 26 روپے 38 پیسے بڑھائی ہے، تو اس کے اوپر 181 روپے 94 پیسے ہو گئی۔ یہ 26 روپے 38 پیسے اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ اس پہ اب زیرو نقصان ہو گیا۔ اگر ہم 30 بڑھاتے تو اس پہ 3-4 روپے ٹیکس مل جاتا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایک دم ایکسیپٹیبل نہیں تھا، ہم اس پہ ٹیکس اس وقت نہیں لینا چاہ رہے، تو اس کے اوپر ٹیکس کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیروسین واحد چیز ہے جس پہ حکومت کو نقصان نہیں ہو رہا، باقی لائٹ ڈیزل آئل پہ 8 روپے، پیٹرول پہ 9 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 23 روپے اب بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے غریب لوگوں کو اور تمام لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے چھو گئی ہیں۔ ہم ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارا سال اگلا انشاءاللہ، اور آج ہم نے یہ اب انٹرنل بجٹ کے اندر بھی بات کر لی، سارا سال ہم حتی الممکان کوشش کر کے چینی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پہ 70 روپے کی بیچتے رہیں گے، اور آٹا جو ہے وہ 40 روپے کلو بیچتے رہیں گے۔ اس کی سبسڈی ہم سارا سال کرتے رہیں گے، تو غریب لوگوں کو وہاں پر کم از کم ہم ایک یہ مہنگائی سے روکیں گے۔ چینی آپ کو 70 روپے کی اور آٹا 40 روپے کلو ملے گا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سے۔ اس کے علاوہ صوبے چاہیں، میرے خیال سے پنجاب جو ہے وہ 45 روپے میں شاید آٹا بیچ رہا ہے صوبے کے اندر، باقی صوبوں کا مجھے نہیں اتنا ایگزیکٹلی پتہ، اور میں انکریج کروں گا تمام چیف منسٹر صاحبان کو کہ وہ بھی اپنی صوبوں کے اندر یہ سبسڈی دیں۔ ہم اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں تیل کے اوپر، خوردنی تیل کے اوپر، کھانے پینے کے تیل کے اوپر بھی 100 روپے، گھی کے اوپر 100 روپے کلو سبسڈی دے رہے ہیں، اور چاول اور دال پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں، کوئی شاید 15 روپے کی غالباً۔ تو یہ سبسڈی چاول اور دال کی بھی کچھ عرصے تک چلے گی، یہ سبسڈی گھی کی بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک چلے گی، لیکن آٹے کی اور چینی کی سبسڈی پورا سال چلے گی۔ یہ شہباز شریف صاحب نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹیشن کر دیں گے ہم۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مہنگائی آئے گی، لیکن ہم یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناگزیر تھا۔ مجھے اس وقت آئی ایم ایف سے بھی فیصلہ کرنا، آئی ایم ایف سے بھی ایگریمنٹ کرنا ہے۔ شوکت صاحب نے جو فیصلے کرے ہیں، جو آئی ایم ایف سے معاہدے کرے تھے، جس کی خلاف ورزی کری انہوں نے، اس سے ہمارے بڑے ہاتھ باندھ دیے تھے، لیکن یہ مجبوری تھی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک ایمنسٹی بھی انہوں نے دے دی تھی، جس کے اندر آج تک کوئی ٹیکر نہیں آیا ہے، تو وہ ایمنسٹی بھی 2 جولائی کو ایکسپائر ہو جائے گا آرڈیننس، تو اس کو بھی ہم لایا کہ ٹیک اپ نہیں کریں گے، تو ایمنسٹی بھی ختم کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، میں یہاں بات کرنا چاہتا تھا، اگر کسی کو سوال ہو۔ جی خلیق بھائی۔ سر یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آئی ایم ایف کے ڈیل آپ نے ایگری کر لی ہے، اس کی بیسس کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ifs اینڈ بٹس موجود ہیں، ایک، اور دوسرا یہ کہ آج نیپرا نے 8 روپے فی یونٹ اضافے کی آپ کو ریکمنڈیشن دی ہے، جو آپ نے ججمنٹ ہے وہ دی، تو یہ آن ٹاپ آف 5 روپیز ہے جو عمران خان نے سبسڈی دی۔ تو یہ بتائیے کہ 1 جولائی سے ساری اب بنس ہوگی یا اس میں سے کچھ آپ کیا کریں؟ جی پہلی بات یہ کہ دیکھیں، آئی ایم ایف سے جو معاہدہ انشاءاللہ ہوگا، اور ہمیں یقین معاہدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن آئی ایم ایف بجٹ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے، تو ہم جو بھی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں وہ بجٹ تک انشاءاللہ پورے کر دیں گے۔ آئی ایم ایف سے روز بات ہو رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ بات چیت ہوتی ہے، کبھی اچھی بات ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی، میں آپ کو سچ بتاؤں، کیونکہ ہر بات ہم ان کی نہیں مان سکتے، کچھ باتیں ان کی ماننے بھی پڑتی ہیں۔ تو اب جو انہوں نے ایگریمنٹ کرے ہوئے ہیں شوکت ترین صاحب نے، اس سے پہلے جو بھی لیڈران نے کرے ہوئے ہیں پچھلی حکومت کے، اس کے اثر سے میں بہت زیادہ تو ڈائیورٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں پہ میں کوشش کر سکتا ہوں کر لیتا ہوں۔ میں ٹیکس نہیں لگاؤں گا جون کے اندر مثال کے طور پہ، لیکن آئی تھنک کہ سبسڈی ختم کرنی ہوگی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک بجلی کی آپ نے بات کری، تو یہ بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے، جہاں تک میں نے دیکھی نہیں ہے ان کی رپورٹ، لیکن میرے خیال سے بیس ٹیرف کی ایڈجسٹمنٹ ہے، تو یہ ابھی لاگو نہیں ہوتی ہے، یہ میرے خیال سے جون کی بل میں تو لاگو نہیں ہوگی فور شور۔ تو جون کی جو 12 تاریخ کو بلنگ سائیکل ہوگی اس میں یہ لاگو نہیں ہوگی، وہ جولائی کے اندر جب پاور سیکٹر اس کے اوپر جب سمری لے کر آئے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن فور ناؤ یہ لاگو نہیں ہوتی۔ جی مہتاب بھائی۔ سر بنیادی طور پہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی چیزیں ایگری ہونے جا رہی ہیں تو پرائر ایکشنز کون کون سے ہیں؟
یہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ یہ بھی ایک پرائر ایکشن ہے. نہیں پرائر ایکشن نہیں دیکھیں ابھی تو جب ان سے ایگریمنٹ ہوگا تو اس کے بعد کچھ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے پرائر ایکشن ہوں جو ان کے بورڈ کے اس سے پہلے ہوں. لیکن ایک جو چیز آئی ایم ایف نے ایک دم کڑی شرط رکھی ہوئی تھی کہ یہ آپ جو پیٹرول پہ سبسڈی وغیرہ جو خان صاحب نے دی تھی اپنے معاہدے کے خلاف جو دیگر سبسڈیاں دی تھیں یہ جو ایمنسٹی دی تھی اس کو ختم کیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ڈی ایل ٹی ایل ہوتا ہے جو آپ ریبیٹس کو دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو. 8 مہینے تک ای سی سی لے کر بیٹھا رہا, اس نے اپروو نہیں کیا. اور 29 مارچ کو جانے سے 2-4 دن پہلے جب ان کو پتا تھی کہ وہ جا رہے ہیں انہوں نے اپروو کیا صرف ہم کو پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن تو اچھی بات ہے کہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا, نہیں تو وہ بھی ہم وہ کر جاتے. اب ان کے جو پیسے تھے پچھلے سالوں کے 42 ارب روپے کے اس وقت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپروو کر چکا ہے تو کیوں نہیں پیسے دیے انہوں نے؟ تو وہ پیسے دے دیتے, وہ انہوں نے نہیں دیے پیسے. خیر ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہیں, لیکن یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مطلب مارچ کے مہینے میں مارچ کے 15 تاریخ کے بعد سے تو انہوں نے یہی صرف کرا ہے کہ جہاں جہاں سرنگیں بچھا سکتے ہیں بچھائیں. جی شباز پھر ادھر آ جاؤں گا ایک منٹ اس کے شباز آپ کے بعد. شوکت چلن صاحب سے لے کے اب تک آپ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ آپ لوگ مان رہے ہیں, پہلے تھوڑا سا ریزسٹ کرتے ہیں پھر مانتے ہیں کیونکہ آپ کی کمٹمنٹس وہاں بھی ہوئی ہیں. اب ایک بہت بڑی چیز ابھی جو رہ گئی ہے, ون آف دا تھنگس ناٹ اونلی کہ سیکنڈ کلاس کے اوپر آئی ایم ایف کا جو دباؤ ہے سلیبس کم کرنے کا وہ ابھی بھی وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا پاسبلٹی ہے کہ یہ والا دباؤ بھی آپ لے لیں گے یا نہیں؟ اور سیکنڈلی کیا آپ یہ جو مختلف ایپیسوڈز میں فیزز میں آپ چیزیں کر رہے ہیں اور آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا, کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں ونس فار آل آپ کرتے اور اس کے ساتھ ہی اگریمنٹ اناؤنس کرتے تاکہ پوری کلیئرٹی آ جاتی؟ دیکھیے ہم کوئی اسپرنٹ نہیں کر رہے, لمبی ریس میں ہیں. ہم کو مطلب پاکستان کو بہتر کرنا ہے اور اس کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. جو جتنا عمران خان صاحب نے اس معیشت کو پیچھے ڈھکیلا ہے 4.25 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرض انہوں نے بڑھایا ہے. جو عوام جانتے ہیں کہ 25,000 ارب روپے کا قرض لیا گیا تھا 71 سالوں میں. 71 سالوں میں 25,000 ارب کا قرض لیا گیا اور صرف 4.25 سالوں میں انہوں نے 20,000 ارب کا قرض لے لیا, یعنی کہ 80% قرض لے لیا اتنا جو 71 سالوں میں لیا گیا تھا. یہ خان صاحب کی حکومت کی حقیقت ہے. خان صاحب نے 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے نیچے ڈال دیا. خان صاحب نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. خان صاحب نے پاکستان کے 4 ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹس دیے آپ کو. خان صاحب نے 9.1% آف جی ڈی پی میرے خیال سے سیکنڈ ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان دیا. خان صاحب نے نیگیٹو گروتھ آپ کو دیے جو 1952 کے بعد دیے, مگر 9.1 ہائیسٹ ڈیفیسٹ تھا اور سیکنڈ ہائیسٹ جو زیرو نیگیٹو گروتھ دی وہ سیکنڈ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان دی ہے. تو خان صاحب نے نئے تاریخ رقم کی ہے. معیشت کے خلاف کوئی معیشت کے حق میں نہیں کری. یہ ٹرف لون دے کر جو یہ گروتھ لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے $6 بلین کا 2 مہینے کے اندر جو ہے ریزرو گر گیا ہے. میں ادھر آ گیا اب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آؤں گا ادھر. جی شعیب بھائی جی ایک منٹ. سیلری والے پہ وہ میں حبیب جالب کی نظم ہے نا, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانوں گا انشاءاللہ. جی شعیب بھائی میں آتا ہوں, سب کے پاس آؤں گا. جی اس کے بعد شعیب بھائی آپ کے پاس. دور میں 4 سال میں جو قیمتیں بڑھی تھی وہ آپ نے 40 ڈیز میں کر دی ہیں, تو آپ کو عوام کے اوپر رحم کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سر انفلیشن کا نمبر کہاں جائے گا؟ لوگ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ آپ سے جو بندہ 40,000 آپ تنخواہ کے اوپر دے رہے ہیں, اس کے علاوہ تو سر لوگ ہیں نا, کیسے گزارے گا؟ یہ بات آپ کی ایک دم شعیب بھائی ایک دم درست ہے. اسی لیے جو ہے وہ شہباز رانا صاحب کی جو بات کر رہے تھے کہ یکمش بڑھا لو, ہم نے نہیں بڑھایا. ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں, جتنا سخت سہ سکتے ہیں اس کو سہ رہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت جو سبسڈی کا حال تھا 120 ارب روپے کا نقصان ہوتا حکومت پاکستان کو. یہ حکومت پاکستان پوری حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے, ایک مہینے کا پوری حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب روپے ہے. ہم 120 ارب روپے پیٹرول میں کیسے پھونک سکتے ہیں میرے بھائی؟ کیسے سبسڈی دے سکتے ہیں؟ کیا حکومت کو بینکرپٹ کروں گا؟ کیا اپنے ملک کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جاؤں گا؟ میں کیا کروں گا؟ میرے پاس کیا آپشن تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم خوشی سے کر رہے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب آسانی سے کر رہے ہیں؟ مطلب یہ بڑی مشکل کا کام ہے. لیکن اب مجبوری ہے کہ ہم کو یہ, آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ نو کانفیڈنس نہیں آتا تو عمران خان صاحب بھی یہ نہیں کرتے. یہ آج جو باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب, غیر ذمہ داری کی باتیں کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرے گا. ایک سابق پرائم منسٹر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے جو ملک خدا نخواستہ معاذ اللہ ٹوٹ جائے گا. یہ سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے اس ملک کا, تو یہ کیا ہم اس طرف لے کے جاتے ہیں ملک کو؟ جی اشرف صاحب. جی جی ایک جی
اس پہ ابھی تک کیا ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں؟ جی پہلا والا آپ کا اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ آج پرائم منسٹر صاحب آج تشریف لائیں گے، ہم کل یا آج یا کل میں ان سے مشورہ کر لوں گا، پھر جیسا وہ فیصلہ فرمائیں گے وہ ہو جائے گا۔ پہلا آپ کا سوال تھا جی ایکسٹینشن پروگرام کی، ہم نے وہ ان سے گزارش کری ہے، IMF سے بات کری ہے، وہ ان پہ انفیکٹ بڑی سہمت ہیں، بڑے خوش ہیں، لیکن وہ جو پروگرام کے اگریمنٹ ہوگا تو اس پہ وہ آ جائے گا۔ میں $2 ارب کی ایکسٹینشن بھی کہی ہے، میں نے کہا یہ تو ہونا چاہیے، اور اس لیے ہونا چاہیے کہ نیکسٹ ایئر بھی ہم IMF کو بھی قسطیں دے رہے ہوں گے واپس کرنے کی جو پرانے لون تھے، اور اگر ہم نیکسٹ ایئر IMF قسط ہم کو نہیں دے رہا ہوگا اور ہم دے رہے ہوں گے تو پروگرام میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پروگرام میں بھی ہوں IMF کے اور ہم IMF کو پیسے دے رہے ہوں، لہٰذا وہ بڑھانا تقریباً ان کو ضروری ہے، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جی میں اب آؤں گا آپ کے پاس۔ جی یہ جو پرائسز آپ نے اناؤنس کیے ہیں 30 روپیز پر لیٹر، جی یہ آپ 31 مئی کو بڑھانی تھی، تو یہ 2 دن کا گیپ دے کے کیا آپ عوام کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ کو باہر بیٹھے ہوئے نظر آ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، مہنگائی کر رہے ہیں، آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں یا آپ نے یہ سارا برڈن عوام پہ ڈال دیا؟ عمران کو چھوڑے، سابق گورنمنٹ کو چھوڑے، آپ پبلک کا سوچے نا، آپ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ کیوں نہیں کم کریں؟ آپ ان پر برڈن کیوں ڈال رہے ہیں؟ میں یہ بڑا اچھا آپ کے بڑی اچھی بات ہے آپ نے کی ہے، اور ایک دن میرے کسی جاننے والے نے بھی، عزیز نے بھی مجھے ایک میسج بھیجا تھا کہ آپ حکومت کے نان سیلریڈ ایکسپینڈیچرز میں 10% کمی کر لیں، تو میں آپ کو یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات کو ذرا سا غور سے سنیں کہ پوری حکومت جو ہے نا وہ 40 ارب پہ چلتی ہے ایک مہینے کے، پوری حکومت، تو خرچہ اگر نان سیلریڈ ایکسپینڈیچرز کو میں 10% کم کرتا ہوں تو 2 ارب روپے مہینے کے بچا لوں گا، کیونکہ 20 ارب روپے سیلری کے ہوں گے، 20 ارب روپے ادر ایکسپینسز کے ہوں گے، تو 2 ارب روپے بچا لوں گا۔ چلو میں ٹوٹل حکومت کے خرچے کم کر دیتا ہوں 10% سے، تو 4 ارب مہینے کے بچا لوں گا۔ یہاں پہ آپ 4 ارب روپے ایک دن کی سبسڈی دے رہے ہیں، یہ سبسڈی کا حجم اتنا بڑا ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے بتلائیے کہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں 2-4 دن مشرف صاحب کے زمانے کے علاوہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں حکومت نے نقصان پہ پیٹرول بیچا ہے؟ نہیں۔ کیا پاکستان کے اندر ہمیشہ حکومت نے سب سے زیادہ آمدن اگر کسی ایک ہیڈ میں لی ہے تو وہ پیٹرول کے اوپر ٹیکسوں میں لی گئی ہے؟ ہاں۔ کیا خان صاحب کی حکومت میں بھی انہوں نے 30 روپے لیوی نہیں لگائی تھی؟ جی ہاں۔ کیا انہوں نے IMF سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم 4 روپے بڑھا کے 30 روپے تک لے جائیں گے، اور 21 روپے یا 17 روپے تھی؟ جی ہاں۔ 10% اس وقت سیل ٹیکس تھا؟ جی ہاں۔ تو مجھے بتائیں کہ میں کیسے نقصان برداشت کر سکتا ہوں؟ مطلب یہ کہ دیکھیں، یہ پیسے جو آپ زیادہ آج پیٹرول کی مد میں دیں گے، آپ کے پاس دوسری چوائس کیا تھی؟ اگر نہیں دیتے اور خدا نخواستہ یہ روپیہ جو ہے وہ ڈیویلیو ہو جاتا 200-250 روپے، تو کیا مہنگائی نہیں آتی؟ تو دونوں طرف سے ہم پھنسے ہوئے تھے۔ ادھر سوال ایک لے کے پھر ادھر آتا ہوں۔ جی بھائی آپ اس کے بعد آپ کے پاس۔ جی صاحب، آپ نے کہا کہ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو انہوں نے کیا ہے، اس کے مطابق یہ ہے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جون میں معاہدہ ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت لائٹ ڈیزل پر PDL اور پیٹرول پر 30% کرنا ہے یا 30 روپے کرنا ہے، اور GST 17%، اور سبسڈی بھی آپ ابھی بھی اس 30 روپے انکریز کے بعد دیں۔ تو اس ایگریمنٹ سے پہلے یہ تمام چیزیں پاسان ہوں گی؟ میں نے پھر ایک مرتبہ گزارش کر دوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے پورے جون کے مہینے میں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ جو معاہدہ ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہ والا معاہدہ نہیں ہوگا، ہم اس کو چینج کریں گے۔ جو تیسری چیز جو ہے، اور یہ میں لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکا ہوں، اور اس بار میں لیٹ می کلیئر دس کہ یہ جو قیمت بڑھا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ IMF جو بھی کہتا ہو یہ بات صحیح ہے۔ آپ حکومت پاکستان نقصان میں تھوڑی بیچ سکتی ہے ڈیزل اور پیٹرول، مطلب آپ یہ سوچو اس قسم کا نقصان میں، جو حکومت 40 ارب روپے میں پوری حکومت چلتی ہے، وہ 120 ارب روپے کی سبسڈی دے سکتی ہے۔ جن ممالک سے آپ جا کے امداد مانگتے ہیں، پیکیجز مانگتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، جو کہ تیل پیدا کرتے ہیں، وہ ممالک سے بھی آپ سستا پیٹرول ڈیزل بیچ سکتے ہیں۔ آج ایران سے ڈیزل آنا بند ہو گیا پاکستان میں اسمگل، کیونکہ ہم اتنا سستا ڈیزل بیچ رہے ہیں۔ تو یہ آپ چھوڑ دیں IMF کیا کہتی ہے، آپ اپنی بھی تو سوچ لگائیں نا۔ ہم بھی تو پاکستانی اس ملک کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم کیا یہ بیچنا، یہ ملک کیا یہ معیشت کیا اس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ جی میں آپ اس کے جی بھائی وہ بھائی جی میرا سوال سر آپ سے پوچھ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے اخراجات کم بھی کرتے تو 4 ارب روپے بچیں گے، تو ان کی چیز ایسی مانے ہے کہ آپ گورنمنٹ سے ہٹ کے جو مراعات یافتہ طبقہ ہے، کہ پچھلے سال کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ 2666 ارب روپے ان کو آپ سبسڈیز دیتے ہیں، اس میں ادارے بھی شامل ہیں، اس میں کاروباری لوگ بھی شامل ہیں، آپ ان پہ کٹ کیوں نہیں لگاتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جتنے FTAs کیے ہوئے ہیں، مثلا چائنا سمیت باقی ممالک کے ساتھ، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ملک اس سچویشن میں ہے
اور وہ ملک افورڈ کرتے ہیں، ایسی چیزیں جس پہ آپ نے غیر ضروری ان کو چھوٹ دی ہوئی ہیں جو کہ پاکستان میں بھی بنتی ہیں، اس کے باوجود بھرمار وہاں سے ہو رہی ہے، ان سے آپ ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان اس وقت کرائسس میں ہے، کم از کم جو ڈیوٹی ہمارا حق بنتی ہے، ٹیکس ہمارا حق بنتا ہے، جو ایون دیٹ پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، ان پہ آپ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ڈیوٹی جو لگتی ہے وہی لگائیں۔ شکریہ بھائی۔ دیکھیں ایف ٹی ایز جب ہم پچھلی مرتبہ تھے اور چائنا سے سیکنڈ پارٹ ایف ٹی اے کرنا تھا تو ہم نے اس کو روکا تھا، اور ایف ٹی اے کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اکثر جو ہے وہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر تھوڑا سا شفقتی فرماتے ہیں اور کچھ آبجیکشن نہیں لیتے، ہم اس کو اکثر جو ہے وہ آر ڈیز لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان میں بن رہی ہے لیکن باہر سے آ رہی ہے اور یہاں پہ مارکیٹ وہ ہو گئی ہے، ہم کو انڈسٹری پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہے، ہم اس پہ آر ڈی لگانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ بھی بتا دیجئے، انڈسٹری تو بتاتی رہتی ہے کہ اس پہ لگا دو اس پہ لگا دو، وہ تیار ہیں ہم۔ لیکن ظاہر ہے آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ امپورٹ ٹیکسز بھی اگر بہت زیادہ کر لیں تو اس سے ایکسپورٹ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ انپٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور اکثر چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، دیکھیں آپ ہمارا امپورٹ جو ہے اگر 78 بلین کا اس بار ہوگا تو اس میں 18 بلین تو خالی خام یہ جو آئل اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس ہے، 4-5 بلین خوردنی تیل ہے، 8 بلین کے ادر ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، کاٹن ہے، ویٹ ہے، تو میں کہاں پہ اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دوں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت پیسے کماتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا کے۔ 52% جو حکومت پاکستان کی آمدن ہے وہ پورٹ سے آ رہی ہے، اور انفیکٹ سچی بات یہ ہے کہ پہلے 10 مہینے میں اور شاید اس مہینے میں بھی جو گروتھ ہماری آئی ہے وہ صرف امپورٹڈ پروڈکٹس پہ آئی ہے، لوکل تو سیلز ٹیکس ایکچولی کم ہو گیا ہے پچھلے سال سے، تو یہ بات بھی جی اس کے بعد ضرور آؤں گا۔ جی بھائی جو مراعات یافتہ طبقہ کو آپ دے رہے ہیں اس میں کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کو نہیں کرتے، صرف غریب کا گلا گھونٹتے ہیں؟ یہ بات آپ کی ایک دم جی میں سمجھ گیا۔ جی دیکھیں یہ بات میں مجھے یہ اسٹڈی میری نظر سے نہیں گزری تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے جو کہ ایک زیادہ پاورفل طبقہ بھی ہے، صاحب ثروت لوگوں کو ہم زیادہ سبسڈیز دیتے ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، چاہے وہ سستی گیس دینی ہو، سستی بجلی دینی ہو انڈسٹریز کو وغیرہ وغیرہ، اور جو ساتھ ہم جیسے بسٹ کے لوگوں کو پیسے اتنے نہیں دیتے لیکن ہم سستے لونز دے دیے اسٹیٹ بینک نے، ٹرف کے دیگر چیزیں ہم دیتے ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن ہمیں آئے ہوئے ابھی 45 دن ہوئے شاید مجھے، تو کچھ وقت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک مرتبہ میں خیال سے اگلے سال جب الیکشن ہوگا سپٹمبر اکتوبر میں اور شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون پھر جیتے گی اور پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے تو یہ چیزیں بھی دیکھ لیں گے۔ وہ ہو گیا اب ادھر ایک سوال آپ نے اس دن یہ آپ دونوں میں آپس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہے گروپ میں؟ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، مزید 30 روپے پیٹرول مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 209 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔